ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے ہیں جو بے اولاد ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہیں، کسی کو 1 سال ہو گیا ہے تو کسی کو 2 سال اور کسی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اور ان کو کس طرح کی معاشرے میں رہ کے کس طرح کی ٹاکسز لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، اور ان کو کیا فیل ہوتا ہے، ان کی کیسے ان کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے اور کیسے ان کو تکلیف دی جاتی ہیں، وہ میں سب باتیں آج کلیئر کروں گی کہ ایسی ٹاکسز عورتوں سے یا ٹاکسز لوگوں سے کیسے خود کو محفوظ کرنا ہے، اور کیسے ان کی باتوں کو اگنور کرنا ہے اور خود کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور خود کو بیزی کن کاموں میں رکھا جائے تاکہ آپ ایسے لوگوں کی باتوں کا ذہن پہ اثر لے کر ڈپریشن میں نہ جائیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ویلوگ کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو این ادر ایپیسوڈ، این ادر ویلوگ۔ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ویلکم ہے آپ کا لائف ود شیفی میں ہوں شیفی، اور آپ ہیں جی میری خوبصورت فیملی۔ تو کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے جی سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں اپنی ان بہنوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں جو میری طرح بے اولاد ہیں، اور وہ خود کس ڈپریشن سے گزر رہی ہیں، اور ان کو معاشرہ جو ہے وہ کس طرح ڈپریشن میں ڈالنے کی فل کوشش کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو کہ ہمدردی میں چھپے ایسے وہ خنجر والے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے سینے میں رپو دیتی ہیں، اور ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کے ان الفاظ سے۔ دعائیں دیتے ہوئے بھی وہ ہمیں اس طرح کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ آپ بیچارے ہیں۔ ہمیں خود کو بیچارہ پن محسوس ہونے لگتا ہے جب وہ ہم سے باتیں کرتی ہیں، ہم سے آ کے اظہار دکھ کرتی ہیں، لیکن دعائیں دیتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ دل سے ہمیں تکلیف دینا چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی اس طرح بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ آگے سے پتہ نہیں کتنے ڈپریشن میں ہوگا۔ آپ جب بھی ان کے پاس جاتی ہیں کوئی نہ کوئی بات کوئی اور ہوتی ہے، آپ قصہ اس میں اولاد کا چھیڑ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے ان عورتوں پہ جب شادی کا ابھی 1 ماہ نہیں گزرا ہوتا کہ جب سے عورتوں نے یہ سوال کرنے شروع کر دیتی ہیں کہ ہاں جی اللہ نے سنی کوئی خوشخبری، کب سنا رہی ہو خوشخبری، کب دے رہی ہو گڈ نیوز۔ وہ لڑکی کو اس وقت سے ٹارچر کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، اور میرے خیال میں جو خوشی آنی بھی ہوتی ہے نا، اس کو اس ٹینشن میں اس کی وہ خوشی بھی نہیں آتی۔ یہ وہ خوشی ہوتی ہے جو کہ ٹینشن میں کم آتی ہے، اور خوشی جتنی انسان اپنے آپ کو خوش رکھے گا، ڈپریشن سے دور رکھے گا، اتنی جلدی اللہ پاک نا خوشی دیتے ہیں، اتنی جلدی انسان ریکور کرتا ہے۔ لیکن اس طرح کے یہ ہوتی ہیں کہ جب میں آپ لوگوں کو اپنی سٹوری سناتی ہوں، میں کسی کی نہیں سناتی، مجھے امید ہے کہ جس طرح سے میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، میری جتنی بھی بے اولاد بہنیں ہیں ان سب کے ساتھ سیم یہی کچھ ہوتا ہوگا، اور کسی کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہوگا۔ مجھے گھر سے ٹارچر نہیں اتنا ہوتا جتنا مجھے اوپر والے ٹارچر دیتے ہیں۔ مجھے ایسا کبھی کبھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے میرے اولاد ہونا سر کسی کی پرابلم ہے، ایک مجھے ہی پرابلم نہیں ہے، مجھے ہی شوق نہیں ہے، میری ہی کوئی جذبات یا میری ہی کوئی خواہش نہیں ہے، باقی پوری دنیا کو کسی کام کی ٹینشن نہیں ہے، بس یہی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فٹافٹ سے ہمیں یہ گڈ نیوز دے دے، فٹافٹ سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کب ان کے پاس گڈ نیوز ہے، کب یہ اولاد دے رہی ہے۔ تو اس بات سے اتنا زیادہ مجھے غصہ آتا ہے، اتنی کوفت ہوتی ہے کہ ہمیں جس بندے کی اولاد نہیں ہے سوچیں آپ خود پہ کہ اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اب ذرا اگر بچوں والی بھی میری بہنیں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ اس بات سے ریلیٹ کریں، وہ تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر بچے آپ کے ایک دن آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ایک دن وہ آپ کے گھر میں نہ ہو، تو آپ کی وہ کیا حالت ہوگی، آپ کے روم کی، آپ کے گھر کی کیا حالت ہوگی۔ ایک تو وہ کوئی بھی چیز آپ کی گندی نہیں ہوگی، مطلب کوئی کھلارا نہیں ڈالے گا، اس چیز سے بھی آپ کو ٹینشن ہوگی کہ کھلارا ڈالنے والا کیوں نہیں ہے، اور گھر میں شور کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی۔ جن ماؤں کو تو سوچیں جس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہے، وہ ان چیخوں پکار کے لیے ترس رہی ہے، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی عورتوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ ہماری اپنی ہوتی ہیں، اور ہمیں اس قدر وہ احساس دلا کے جاتی ہیں جب بھی وہ آئیں، جب بھی ان کے پاس بیٹھیں، وہ اس بات کا احساس ہمیں ضرور دلاتی ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اور ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کون کسی کے لیے جائے نماز پہ بیٹھ بیٹھ کے رو رہا ہوگا، کون کسی کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو دے دے، اس کو دے دے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے، ایک ماں باپ کے سوا نا کوئی آپ کے لیے اتنا مخلص نہیں ہوتا کہ
وہ آپ کے لیے جائے نماز پہ بیٹھ کر روئے اور دعائیں کرے، اور ہر وقت وہ آپ کے لیے پریشان رہے۔ میرے خیال میں میری پریشانی کسی کو بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ کے سوا میری پریشانی کسی کو بھی نہیں ہوگی، یا ہمیں خود کو میاں بیوی کو ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ کچھ عورتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ وہ جب بھی ملیں گی، پہلے نمبر پہ تو میرا ان سے ملنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے ان کی جو بھی، میں جا کے جو بھی ٹاپک چھیڑوں گی نا، انہوں نے اس ٹاپک کو کٹ کر کے مجھے اس طرف لے آنا ہے، اور پھر بیٹھ کے اتنی دیر ایسی باتیں کرتی رہیں گی کہ ہم ایسے دعا کرتے ہیں، کوئی نہیں اللہ، جب اتنی باتیں کرنے کے بعد ہاں اللہ سنے گا، فلانے کا ہاں اتنی دیر بعد ہوئی ہے، فلانے کا ہاں اتنی دیر بعد ہوئی ہے، معجزے بتائیں گی، سب کچھ بتائیں گی، اور پھر ڈاکٹر کے مشورے دیں گی۔ ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنا علاج نہیں کروا رہے، ہم اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کر رہے، یا ہم لوگ نمازیں قرآن نہیں پڑھتے اس لیے نہیں ہمارے ہو رہی، ہمیں وظائف بتائیں گی۔ اور کبھی کبھار مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے، یا پھر ہم نماز قرآن نہیں پڑھتے اس لیے۔ تو جن کے ہاں ہو جاتی ہے انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا ہی کارنامہ ہے، ہمارے یہ عبادتوں کا ہمیں صلہ ملا ہے، یہ لوگ عبادتیں نہیں کرتے ہوں گے اس لیے نہیں ملتا۔ حالانکہ میں اپنی زندگی میں اتنا کچھ میں وظائف وغیرہ کر چکی ہوں جن کی وجہ سے میں کافی زیادہ بیمار بھی رہی ہوں، اور مجھے لوگوں نے کہنا سٹارٹ کر دیا کہ آپ ان وظیفوں کو آپ اتنا ٹینشن نہ لیں، آپ زیادہ مزید بیمار ہوتی جائیں گی، تو میں نے پھر وہ چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے بیٹھ کے یہی باتیں دہرانی ہیں، میں نے بارہا کوشش کی ہے کہ ٹاپک کو چینج کروں، ٹاپک کو چینج کروں، کیونکہ مجھ سے نا پھر اس محفل میں یا ان لوگوں میں بیٹھا نہیں جاتا جو وہ اس طرح کی باتیں چھیڑتی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو میرا نا اب گھر سے باہر جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں جاؤں یا کہیں بھی جاؤں تو لوگوں نے سب سے پہلے مجھے یہی سوال کرنے ہیں، اور ان سوالوں کے میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ طنزیہ نگاہوں میں، سوالیہ نگاہوں میں کرتی ہیں، پھر بعد میں وہ ہمدردی کرتی ہیں، مجھے ان باتوں سے اتنی نفرت آتی ہے ان سے کہ مجھ سے پوچھا ہی نہ کرو آپ لوگ۔ جب اللہ پاک گڈ نیوز دے گا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گی۔ بار بار پوچھ کے مجھے احساس دلا کے کیا فائدہ ملتا ہے ان کو، کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ اب کچھ عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہی مجھے احساس دلائی جانا ہوتا ہے کہ ہم بہت دعا کرتے ہیں، ہم بہت دعا کرتے ہیں، میرے بچے بہت دعا کرتے ہیں، ہم فلانے بہت دعا کرتے ہیں، اور ہمیں بہت فکر ہے تمہاری اولاد ہو جائے، اللہ پاک تجھے بھی دے۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں دیورانی کے بھی بچے ہوں، جیٹھانی کے بھی ہوں، اور اس ایک بہو کے نہ ہو تو اس گھر میں کیا ویلیو ہوگی، کیا اس گھر میں اس کا مقام ہوگا، کیا اس کے دل پہ بیت رہی ہوگی، یا وہ خود کیا سوچ رہی ہوگی۔ ساتھ والے کمروں میں ساتھ والے بھائی کے اولاد ہو، ساتھ والے کمروں سے آوازیں آئیں بچوں کی، اور ہمارا کمرہ جو ہے وہ سنسان ویران ہو، تو میرے اوپر کیا بیتے گی۔ لیکن نہیں، انہوں نے یہ ثابت کرانا ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، پھر وہ ڈاکٹر کے مشورے دینے لگ جائیں گے۔ ڈاکٹر کے مشوروں کے بعد پھر انہوں نے اینڈ پہ ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، پھر ہمیں اس کا رزلٹ بتانا ہوتا ہے کہ فلاں کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے پھر دوسری شادی کی، اور پھر وہاں سے اسے اولاد ہوئی ہے، اب وہ اس کے اتنے بچے ہیں، اب اتنے بچے ہیں، اور نہیں تو پھر یہ سب سے بڑی ٹینشن دے کے نا یہ والی چلے جاتی ہیں کہ نا پھر بعد میں شادی کر دی تھی، وہ عورت مر گئی تھی، اس طرح کی سٹوریاں آ کے سناتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا ان کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں اور ٹینشن میں، مزید ٹینشن میں دیں، پھر جاتے ہوئے پیار دیتی رہیں گی کہ ہاں نہیں اللہ پاک دے گا، ٹینشن نہ لو، اللہ پاک دے گا۔ جب آپ 2 گھنٹے سے اس ٹاپک کو چھیڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے تو آ کے نہیں چھیڑا نا کہ ہاں میرے ساتھ یہ والی باتیں کرو، میں تو چاہ رہی ہوتی ہوں کہ مجھ سے یہ باتیں نہ کرو، مجھ سے کوئی اور باتیں کرو، تاکہ مجھے اتنا احساس نہ ہو کہ ہاں میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے پاس اولاد کی کمی ہے، یا میں کہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوں، تو میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ نہیں، انہوں نے پہلے احساس دلانا، پھر جاتے ہوئے جب تک میری آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے، پھر وہ آنسو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کنٹرول نہیں ہوتے۔ اس طرح کے آنسو جب تک نہیں نکلیں گے وہ میری جان نہیں چھوڑیں گی۔ اس طرح کی عورتیں ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو میری باتیں بری لگیں، یا پھر میری باتوں سے آپ لوگوں کو لگے کہ میں جذبات میں اگر بہت غلط بول رہی ہوں، لیکن میں یہ حقیقت بتا رہی ہوں، بہت زیادہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ یقین کریں، ابھی تو میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، جب 2 سال ہوئے تھے تب سے میں نے باہر نکلنا بند کیا ہوا ہے۔ میں کسی گلی میں کہیں نہیں جا رہی، میں کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ مجھے سب سے پہلے یہ والا سوال ہوتا ہے۔ کہیں گیٹ ٹو گیدرنگ ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بھی ہوتی ہے، وہاں پر مجھے انسٹرکشن دینے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میری امی کے ہاں تھوڑا سا فنکشن تھا، مطلب مہمان وغیرہ آئے تھے، میں وہاں گئی، چھوٹا سا فنکشن تھا، وہاں پہ 3 عورتوں نے مجھے پکڑا ہوا، تینیں ہی مجھے الگ ڈاکٹر کے مشورے دے رہی تھی۔ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں ہزاروں ڈاکٹر ہیں، ہم کس سے دوائیاں کھائیں، کس کے پاس جائیں؟ اور میرے خیال میں 5 سال میں ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی ہوں گی جس دن میں نے
میں نے دوائی نہ کھائی ہو، اور میں دنیا میں کوئی، میرے خیال میں ہمارے ایریا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو میں نے نہ چیک اپ کروایا ہو یا نہ وہاں سے میڈیسن لی ہو، لیکن وہ اس قدر میرے پہ حاوی ہو جاتی ہیں کہ ہاں فلاں جگہ سے لو، آپ جاؤ آپ جاؤ، ایک بار جاؤ، اتنے پیسے لگیں گے، یہ لگے گا وہ لگے گا، اس قدر مجھے ٹارچر کرتی ہیں۔ لیکن میں ان سے نا اس بار تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا پلیز میرے سامنے نا کسی کی باتیں نہ کرو، مجھے اللہ پاک نے اولاد میرے نصیب میں لکھی ہوئی نا مجھے ان دوائیوں کے بغیر ملے گی۔ میں نے 5 سال میں پوری ٹرائی کر لی ہے اپنی کہ دوائیاں کھانی ہیں، علاج کروانا ہے، اگر مجھے اس علاج سے فائدہ نہیں ہوا نا تو میں نے مزید نہیں کھانی۔ میں اپنے اندر نا اتنی زہر نہیں پال سکتی کہ میں ان زہریلی دوائیوں، مجھے لگتا ہے ہم نے کھانے سے زیادہ نا ان دوائیوں کو توجہ دی ہے، ہم نے کھانے پہ اتنی فوکس نہیں کی جتنی ہم نے دوائیوں پہ کی ہے، اور پھر دوائیوں کے ہمیں اتنے سائیڈ ایفیکٹس ملے ہیں، اور ان سے اتنا ویٹ گین ہو رہا ہے ہمارا، اتنی سویلنگ ہوتی ہے، اتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ جو ہارمونز والی میڈیسن ہوتی ہیں، انڈے والی میڈیسن ہوتی ہیں، یہ عورت کے اندر اتنا کچھ تبدیل کرتی ہیں، وہ مجھے پتہ ہے مجھے ان کے کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی میرے اندر چل رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یوٹیوب پہ ہر بات کلیئر نہیں بتا سکتی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے کیا کچھ کروا چکی ہوں میں یہ بھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ اتنا بڑے، اور یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی لیپروسکوپی بھی کروائی ہے لاہور جا کے، جو کہ اتنی مشکل ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا آپریٹ ہوتا ہے جس میں سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا مسئلہ ہے کیا نہیں مسئلہ، سب کچھ پتہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، پھر ہم کس چیز کی دوائی کھائیں؟ اللہ کی طرف تو ہمارا دھیان جانے ہی نہیں دیتے، یا ہمیں اس طرف جانے ہی نہیں دیتے، ہمیں یہی دیتے ہیں فلاں جگہ دم کرتے ہیں، فلاں جگہ تعویذ ملتا ہے، فلاں جگہ حکیم ہے وہ پھکی دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے، اس طرف بھگا بھگا کے ہماری دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں، اور اس طرف ہمیں آنے نہیں دیتے۔ اس بار تو میں نے سوچا ہے کہ کوئی بھی مجھے کہے گا نا، میں نے کسی کی بات نہیں سننی، میں اپنے اللہ کی طرف دیکھ رہی ہوں، اللہ پاک مجھے ایسے ہی دے دے، اور میری دعا کہ جتنی بھی میری بہنیں ہیں وہ سب کو اللہ پاک ایسے ہی دے دے۔ اور یہ جو میں جن عورتوں کی بات کر رہی ہوتی ہوں، قسم سے مجھے اپنے سسرال والوں سے ابھی تک کسی نے کوئی تانا یا کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی کہ جس سے میرا دل دکھے اولاد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ویسے تو چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے کبھی کسی نے نا احساس نہیں اتنا دلایا جتنا یہ مجھے میرا باہر دل والے اس لوگ قدر دلاتے ہیں، دکھی ہوا مجھے ہوا ہے میرے نا، تو گھر میں مجھے سے میں احساس نہیں ریلیٹ دلاتے کر لوگ، سکتی مجھے ہوں کہ باہر جو والے جو درد میری دلاتے بہنیں ہیں۔ بے اولاد ہیں وہ اور سب اس بات سے ریلیٹ کریں گی، ان سب کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ چل رہا ہوگا، اور میں ان میری آنٹیوں سے، میری بہنوں سے میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہی ہوں، ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز ہمیں اس طرح سے باتیں نہ کیا کریں، نہ ہمارے ذہن میں اس طرح کریں۔ جب ہم ایک ٹاپک پہ بات کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی تو ہمیں مزید زیادہ فورس نہ کیا کریں کہ ہم اس ٹاپک پہ بار بار بات کریں، اور ہمیں احساس مت دلایا کریں، ہمیں جتنا احساس ہے نا اتنا آپ کو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی کوئی میری بہنیں اس طرح سے باتیں سن رہی ہیں، کسی کو برا لگا تو معذرت ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ کسی ایسی عورت کے پاس جائیں نا جو اس سچویشن سے گزر رہی ہو، تو آپ تھوڑی سی میری باتوں کو یاد رکھیے گا کہ ان سے اس طرح کا ٹاپک چلے بندے کے چھڑ بھی جاتا ہے، ٹاپک کو کور کرے کہ اس لڑکی کو اس قدر احساس نہ دلایا جائے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اور وہ بھی اس محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اور دوسروں کی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ بیان بار بار نہ کیا کریں کہ فلاں کے نہیں تھے، انہوں نے اب شادی کر لیا، انہوں نے ایسے کر لیا ہے، ویسے کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ میرے بہت ہی عزیز رشتہ تھا ایک، جنہوں نے مجھے نا سٹارٹ میں ہی، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا تو مجھے کسی کی نا مشورہ دیا کہ فلاں کے نا اتنے سال ہو گئے، شادی تھی تو اولاد نہیں ہوئی، اب اس کے نا بیٹے کی شادی کرنے لگے ہیں، تو مجھے یقین کریں میرے پیروں سے زمین نکل گئی، اور میں کھڑی رونے لگ گئی اپنے روم میں کہ میں اتنا روئی تھی کہ مجھے اس طرح کی بات کی کیسے کسی نے۔ تو لیکن یہ دیکھنا کہ کرنے والے نے ایک سرسری بات کر دی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک میں بچے کو اپنے گود میں بیٹھی نا کھلا رہی تھی، مطلب اس کے ساتھ لاڈیاں کر رہی تھی، میں کسی کا نام نہیں لیتی، لیکن یہی ہے کہ یہ ہمارے قریبی رشتے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اس طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو اس کی مما آئی ہے پکڑنے، آ کے مجھے کہتی ہے کہ یہ پریکٹس کر لو، اس طرح سے بچے سنبھالتے ہیں۔ تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ جو میں اتنے زیادہ کام کر سکتی ہوں، میں اپنے پورے گھر کو سنبھال سکتی ہوں، میں پوری جوائنٹ فیملی کو سنبھال سکتی ہوں، تو میں ایک بچہ نہیں سنبھال سکتی۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ میں نے کہا جب اللہ دیتا ہے نا بچے سنبھالنے بھی آ جاتے ہیں، یہ کسی کے بچوں پہ پریکٹس نہیں بندہ کر سکتا۔ تو لیکن مجھے اس کی بات اتنی چبھتی رہی ہے، میرے دماغ میں وہ باتیں گھس گئی، میرے قسم سے وہ میری باتیں نا ذہن سے نکل نہیں رہی تھی کہ مجھے اس طرح سے بات کی ہے۔ کوئی اس طرح سے مذاق میں بھی کر کے چلا جاتا ہے نا، تو وہ بس مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے دل پہ کیا ہو رہی ہوتی ہے۔
پوری پوری رات وہ رو کے گزار دیتی ہوں، اور وہ میرا تکیہ بھیگ جاتا ہے جس قدر مجھے پھر رونا آ رہا ہوتا ہے، اور اپنی بے بسی پہ مجھے خود پہ ترس آ رہا ہوتا ہے۔ تو بس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ میری باتوں کا برا نہیں بنائیے گا، اور معذرت کرتی ہوں، میں خود اتنی دکھی ہوں اور ڈپریشن میں ہوں کہ میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں۔ میں اب ان بہنوں کو یہ حل بتانے جا رہی ہوں، میں نے جو اپنے لیے حل ڈھونڈا تھا کہ میں خود کو مصروف اس قدر کر لوں کہ مجھے ان باتوں میں، ان چیزوں کی نا ٹائم ہی نہ ملے مجھے سوچنے کا کہ مجھے فلاں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل بنایا، اس پہ میں نے ویڈیوز وغیرہ ڈالیں، پھر میں نے ایک اپنا کاروبار شروع کر لیا کپڑے کا، جس میں مجھے سارا دن میں اتنی مصروف ہوتی ہوں، گھر کے کاموں کے بعد مجھے اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور یقین کریں میری زندگی اس میں اتنی بدلی ہے۔ ایک تو میری جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں وہ میں خود پوری کرنے لگی ہوں، اپنی جو بھی مجھے چیز چاہیے ہوتی ہے میں خود اپنی ارننگ سے لیتی ہوں، میں کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی کہ مجھے کوئی لے کے دے، یا میں کسی کی طرف دیکھتی نہیں ہوں۔ پہلے یہ تھا کہ امی ابو کی طرف دیکھنا، ہسبینڈ کی طرف دیکھنا، اور بس یہی ہے کہ اب مجھے کسی کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنا اچھا ٹائم گزار رہی ہوں، اور مجھے ان چیزوں سے جو ٹینشن والی باتیں تھیں نا وہ میرے ذہن میں کافی حد تک کم ہو گئی ہیں۔ تو میں اپنی ان بہنوں سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ابھی تک بے اولاد ہے وہ خود کو مصروف کر لیں کسی کام میں۔ ابھی زندگی تو ہمیں اللہ پاک نے دی ہے، اتنی صحت مند تندرستی والی زندگی ہے، اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ پیر صحیح سلامت دیے ہیں، ہر ایک چیز صحیح سلامت دی ہے، تو ہم اللہ پاک کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، بجائے ایک ہمیں اگر تکلیف ملی ہے اس کے رونے دھونے لے کر بیٹھ جائیں، تو اللہ پاک کی باقی نعمتوں کا شکر ادا جتنا کریں گے اللہ پاک اتنا نوازے گا۔ اس لیے میں نے خود کو مصروف کیا، آپ بھی کہیں نہ کہیں مصروف کر لیں، کہیں نہ کہیں جاب کر لیں، گھر میں رہ کے بزنس نہیں کر سکتے جاب کر لیں، جاب نہیں کر سکتی کوئی پارلر کا کام کر لیں، سلائی کرنی سٹارٹ کر دیں، جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے نا اس ہنر کو آپ استعمال کریں، گھر میں ٹیوشن پڑھائیں، اسکول میں پڑھانا سٹارٹ کر دیں، کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں، اور نہیں تو اپنی اسٹڈی سٹارٹ کر دیں، کوئی کسی بھی آپ کا شوق ہے نا، کوئی اسٹڈی رہتی ہے آپ کی، تو آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں، آن لائن کلاسز لے لیں، یا پھر کسی مدرسے میں ایڈمیشن لے لیں، کچھ بھی کر کے خود کو مصروف کریں۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو میرا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب اور پیارا سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پلیز نیگیٹو کمنٹ مت کریے گا، کیونکہ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، میرا دل بہت دکھا ہوتا ہے، اور اوپر سے کوئی بھی نیگیٹو کمنٹ کرے گا تو میرا دل بہت اداس ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں یوٹیوب ہی چھوڑ دوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔